السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دنیاوی دکھائی دیتے ہیں، مگر در حقیقت ان کا تعلق ہماری روح، ہماری آخرت اور ہمارے معاشرتی ڈھانچے کی پختگی سے ہوتا ہے۔ انہی اعمال میں سے ایک انتہائی اہم فریضہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ عمومی طور پر ہم انفاق کو صرف زکوٰۃ یا خیرات تک محدود سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن و سنت کی گہرائی میں اتریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ایک وسیع، جامع اور مکمل نظام ہے جو فرد سے لے کر معاشرے تک ہر سطح پر عدل اور توازن قائم کرتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کی بنیاد خالص ایمان، حلال کمائی اور اللہ کی رضا کی جستجو پر رکھی گئی ہے۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم اسی عظیم نظام کے 6 اہم پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے جو ہمارے دین کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ انفاق صرف مال کی تقسیم نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو ہمارے رشتوں، ہماری اخلاقی اقدار اور ہماری معاشرتی ذمہ داریوں کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں اپنے نفس کے انتقام، بخل اور خود غرضی کی زنجیروں سے آزاد کر کے ایک سچا اور مخلص انسان بناتا ہے۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مستند حوالوں کی روشنی میں ہم اس موضوع کے ہر پہلو کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم انفاق کی حقیقی روح کو سمجھ سکیں۔ انفاق کی بنیاد حلال رزق۔ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ رزق حلال سے ہونا چاہیے۔ ایک عمارت کی بنیاد اگر کمزور ہو تو وہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر ہمارا انفاق حرام کمائی پر مبنی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ حلال کی کمائی سے دیا گیا ایک پیسہ بھی حرام کی ہزاروں رقم سے زیادہ بابرکت اور اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ قرآنی تعلیمات۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو۔ اس آیت میں طیبات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پاکیزہ چیزیں۔ اس میں مال کی حلال اور پاکیزہ کمائی بھی شامل ہے، اور وہ مال بھی جو بذات خود پاکیزہ ہو۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے مال کا ذریعہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سود، رشوت، دھوکہ دہی، چوری یا کسی بھی ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اور پھر اس میں سے صدقہ یا خیرات کرتا ہے تو وہ در حقیقت خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں جو ناپاک ہو، وہ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد دیکھیے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ سورۃ التوبہ آیت 105۔ ترجمہ: اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور مومن تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ اور انفاق کے بارے میں فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ سورۃ العبس آیت نمبر 24۔ ترجمہ: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ یہ آیات ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم صرف اپنے عمل کو ہی نہیں بلکہ اپنی کمائی کے ذرائع کو بھی غور سے دیکھیں۔ حلال کی کمائی سے جو رزق حاصل ہوتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی برکات کا باعث بنتا ہے بلکہ ہمارے انفاق کو بھی مقبول بناتا ہے۔ احادیث نبوی کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم اصول کو متعدد احادیث میں واضح فرمایا۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ اس حدیث کا پس منظر بھی یہی ہے کہ حرام کمائی سے دیا گیا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور گرد و آلود ہیں
اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا، پینا اور لباس سب حرام کا ہوتا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حرام مال نہ صرف ہمارے اعمال کو باطل کرتا ہے بلکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا اور اس سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب میں بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ صحیح ابن حبان۔ یہ حدیث ہمیں سخت انتباہ دیتی ہیں کہ ہمیں اپنی کمائی کے ذرائع پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری آمدنی میں کسی بھی قسم کی حرام کی آمیزش ہے تو اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے۔ عملی نصیحت اور ہماری ذمہ داری۔ آج کے دور میں جہاں کمانے کے طریقے بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، وہاں ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ سود کا نظام، رشوت ستانی، ملاوٹ، ناپ تول میں کمی، جھوٹ بول کر مال بیچنا اور دیگر ناجائز طریقے ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ذرائع سے بچیں اور اپنی کمائی کو مکمل طور پر حلال بنائیں۔ اگر کسی شخص کی آمدنی میں کچھ حرام کا پیسہ شامل ہے تو اس کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ توبہ کرے اور اس حرام مال سے نجات حاصل کرے۔ اس مال کو صدقہ کرنے کے بجائے اسے اصل مالک تک واپس پہنچائے، یا پھر اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو اسے فقراء اور مساکین پر خرچ کرے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ یہ اس کا صدقہ ہے، بلکہ اس نیت سے کہ وہ اس حرام بوجھ سے نجات پا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ حلال کمائی کی کوشش کرے اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حلال کی کمائی سے دیا گیا ایک پیسہ بھی اللہ کے نزدیک بے حد قیمتی ہے۔ الاقرب فالاقرب۔ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار۔ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا سب سے اہم اور پہلا حقدار کون ہے؟ اللہ نے اس کی ترتیب واضح کر دی ہے۔ سب سے پہلے اپنے والدین اور اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن کے ساتھ ہمارا تعلق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ قرآن کا واضح حکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ایک واضح اور ترجیحی فہرست بیان کر دی ہے۔ سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے جن کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد اقربین یعنی قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا نمبر آتا ہے۔ یہ ترتیب محض ایک فہرست نہیں بلکہ یہ ایک اسلامی معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ہر فرد سب سے پہلے اپنے قریبی تعلقات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اگر ہر شخص اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہماری عملی کوتاہیاں۔ افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اس قرآنی حکم کو فراموش کر دیا ہے۔ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ ہم دور دراز کی فلاحی تنظیموں کو لاکھوں روپے کا عطیہ دے دیتے ہیں، جو بظاہر ایک اچھی نیکی ہے، لیکن ہم اپنے سگے بھائی یا بہن کی بیوہ اور یتیم بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ان کی غربت کی وجہ سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں سے پیدا ہونے والی شکایات اور اختلافات کو دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ ماضی میں یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جیسی باتیں ہمارے دل میں کینہ پیدا کر دیتی ہیں اور ہمیں انفاق سے روکتی ہیں۔ صلہ رحمی اور نفس پر قابو۔ اسلام میں رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے اور اسے ایک بہت بڑی نیکی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس وقت بھی جوڑے جب رشتہ ٹوٹ رہا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہو
یا ہمیں تکلیف پہنچائی ہو تو ہمیں اپنے نفسانی جذبات اور انتقام کے جذبے پر قابو پانا چاہیے۔ اگر ہمارا انفاق اللہ کے لیے ہے تو ہمیں ان رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہیے جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انفاق صرف اس رشتہ دار پر کرو جو تمہارے ساتھ اچھا ہو، بلکہ اس کے برعکس یہ انفاق ایک امتحان ہے کہ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل سے کینہ نکال سکتے ہیں یا نہیں۔ دوہرا اجر و ثواب، قریبی رشتہ داروں پر انفاق کرنے کا اجر دوہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، لیکن اگر تم اپنے کسی رشتہ دار کو صدقہ دو تو اس میں دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 2582۔ یہ حدیث ان تمام دلوں کے لیے تسلی ہے جن کے رشتہ دار ان سے ناراض ہیں یا جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں ان پر خرچ کر کے ہم ایک بڑی نیکی کما سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے رشتوں کو دوبارہ جوڑنے کا راستہ بھی ہموار کر سکتے ہیں۔ انفاق کی یہ صورت ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی مشق کراتی ہے اور ہمیں ایک سچا اور مخلص انسان بناتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 3، مساکین، کم ہمت اور بے سہارا لوگ۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترجیحات میں والدین اور رشتہ داروں کے بعد اگلا نمبر مساکین کا آتا ہے۔ عام طور پر مسکین کا مطلب ہم فاقہ زدہ یا بھوکا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس لفظ کی اصل میں جائیں تو اس کی ایک گہری اور اہم معنویت ہے۔ مسکین کی صحیح تعریف۔ مسکنت کا معنی ہے کم ہمتی۔ عربی میں سکون کے معنی ٹھہر جانے کے ہیں، اور مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھ سکے، اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان جسمانی طور پر تو شاید صحت مند نظر آئے، لیکن اس کی ہمت اور اس کی قوت ارادی جواب دے چکی ہو۔ وہ اپنی محنت اور کوشش سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی سکت نہیں رکھتا۔ آج کے دور میں ہم اسے نیوروستھینیا یعنی کم ہمتی کا مرض کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، جو کسی حادثے کی وجہ سے ذہنی طور پر ٹوٹ چکے ہوں یا جو مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھے ہوں۔ ایسے لوگ بظاہر نارمل نظر آ سکتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بے آسرا اور بے بس ہوتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت مساکین ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مساکین کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں بھی مساکین کو سب سے پہلے شامل کیا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورۃ التوبہ 60۔ ترجمہ: بے شک صدقات تو فقیروں اور مساکین کے لیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسکین کی تعریف بیان فرمائی۔ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو لقموں کی خاطر لوگوں کے دروازوں پر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنی کمائی نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور نہ ہی اس کی حالت ایسی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر اس کی ضرورت کو سمجھ سکیں، اور نہ ہی وہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1476۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقیقی مسکین وہ ہے جس کی ضرورت پوشیدہ ہو اور وہ اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں۔ عملی اطلاق، مدد کی نوعیت۔ مساکین کی مدد کا مقصد صرف انہیں کھانا کھلانا یا چند روپے دینا نہیں، بلکہ ان کی ہمت کو بحال کرنا اور انہیں اس قابل بنانا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ 5 روپے کا نوٹ لے کر کیا کریں گے، بلکہ ہمیں اس کی مکمل مدد کرنی چاہیے۔ کیس سٹڈی۔ فرض کریں ایک نوجوان کسی حادثے میں معذور ہو گیا ہے اور اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسے ہر روز 5 روپے دیتے رہیں گے تو اس سے اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اس کی بجائے اگر ہم سب مل کر اس کے علاج یا کسی چھوٹے کاروبار کے لیے مدد کریں تو وہ خود کفیل ہو سکتا ہے۔ لم سم مدد۔ ہمیں کسی مسکین کی مدد ایک ایسے طریقے سے کرنی چاہیے جس سے وہ اپنی مسکنت سے نکل سکے۔ اسے ایک ایسی لم سم یعنی مجموعی رقم دی جائے جس سے وہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکے یا کسی ہنر کو سیکھ سکے۔ اس طرح وہ معاشرے کا ایک باوقار اور باعمل رکن بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جہاں ہر فرد دوسرے کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے
کہ اسلام صرف نماز روزہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل معاشرتی نظام ہے جو عدل و انصاف اور اخوت کی بنیاد پر قائم ہے۔ 4. ابن سبیل، مسافر جو مشکلات میں ہیں۔ انفاق کے مصارف میں چوتھا اہم حقدار ابن سبیل ہے، یعنی وہ مسافر جو سفر میں مشکل میں پھنس جائے۔ ابن سبیل کی ضرورت اور تاریخی پس منظر۔ پرانے زمانے میں سفر بہت مشکل اور خطرناک ہوتا تھا۔ راستے میں سرائی یا ہوٹل کا انتظام نہیں ہوتا تھا اور چوری، ڈاکے اور لٹنے کا خطرہ ہر وقت رہتا تھا۔ ایسے میں اگر کوئی شخص سفر کے دوران اپنا مال کھو بیٹھتا تھا تو وہ بے آسرا اور بے سہارا ہو جاتا تھا، اگرچہ وہ اپنے گھر میں ایک خوشحال اور امیر شخص ہو، لیکن اس وقت کی حالت میں وہ مدد کا محتاج ہوتا تھا۔ اسلام نے ایسے مسافروں کی مدد کا حکم دے کر اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ابن سبیل کو زکوٰۃ کے مصارف میں شامل کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ۔ سورۃ التوبہ 60۔ ترجمہ: بے شک صدقات تو فقیروں، مسکینوں، ان یعنی کہ وصولی پر مقرر کارکنوں، ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور گردنیں آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ جدید دور کا ابن سبیل اور بگری کا مسئلہ۔ آج کے دور میں اگرچہ سفر آسان ہو گیا ہے اور ہوٹل اور دیگر سہولیات دستیاب ہیں، پھر بھی ابن سبیل کی اہمیت برقرار ہے۔ ایک شخص جو کسی دوسرے شہر یا ملک میں ملازمت کے لیے جاتا ہے اور اس کا ویزا ختم ہو جاتا ہے، یا وہ کسی دھوکے کا شکار ہو کر بے آسرا ہو جاتا ہے، یا اس کا مال لٹ جاتا ہے، وہ بھی ابن سبیل ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تاہم آج کل کے پیشہ ور بھکاریوں نے اسی کو ایک بڑا بہانہ بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میری جیب کٹ گئی ہے، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر یہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ کوئی شخص واقعی مشکل میں ہے تو اس کی مکمل مدد کرنی چاہیے، نہ کہ صرف چند روپے دے کر ٹال دینا۔ عملی مشورہ: اگر آپ کو کسی ایسے شخص پر شک ہو تو اس سے کہیں کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور تمہارے گھر والوں سے بات کرتا ہوں، یا تمہاری واپسی کا ٹکٹ لے کر دیتا ہوں۔ اگر وہ واقعی ضرورت مند ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا، ورنہ وہ بھاگ جائے گا۔ اس طرح ہم اپنے مال کو صحیح جگہ پر لگا سکتے ہیں اور دھوکہ بازوں سے بچ سکتے ہیں۔ 5واں، سائلین یعنی سوال کی مذمت اور جھڑکنے کی ممانعت۔ اسلام میں سائلین یعنی مانگنے والوں کے بارے میں دو مختلف پہلو سامنے آتے ہیں جو بظاہر متضاد معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ ایک طرف سوال کرنے کی سخت مذمت ہے اور دوسری طرف سائل کو جھڑکنے کی ممانعت ہے۔ سوال کی مذمت۔ اسلام نے عزت نفس کو بہت اہمیت دی ہے۔ مانگنا انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مانگنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1474۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو محنت کرنے اور اپنی روزی حلال طریقے سے کمانے کی ترغیب دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ مجھے مانگنے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مانگو گے تو تمہاری پیشانی پر قیامت تک اس کا نشان رہے گا۔ مانگنا ایک آگ کا دہانہ ہے، جو چاہے اس میں کود جائے اور جو چاہے اس سے بچے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے سوال کو زیادہ کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن چہرے پر زخم لگیں گے۔ سنن نسائی۔ یہ احادیث ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمیں اپنی ضرورتیں صرف اللہ سے ماننی چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے وہ کسی کے دل میں ڈال دے گا اور ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی، بغیر اس کے کہ ہم کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو مجروح کریں۔ ساحل کو جھڑکنے کی ممانعت۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص اپنی مجبوری کی وجہ سے ہمارے دروازے پر آ جائے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سورۃ الضحیٰ 10۔ ترجمہ: اور سائل کو مت جھڑکو۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت حکم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مالی مدد نہیں کر سکتے تو اسے نرمی اور احترام سے جواب دینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا
اس پر طنز کرنا یا اس کی توہین کرنا ہمارے اخلاق کے خلاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سائل کو مت جھڑکو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے پاس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سائل کی ظاہری حالت دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی کسی ایسی مشکل میں ہو جس سے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ حکمت اور توازن۔ ان دونوں تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ سوال کی مذمت دراصل لوگوں کو اس پیشے سے روکنے کے لیے ہے، جبکہ سائل کو جھڑکنے کی ممانعت ہمارے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ آج کے دور میں جب بھیک مانگنا ایک پیشہ بن چکا ہے، ہمیں اس بات کی تمیز کرنی ہوگی۔ 5 روپے کا نوٹ دے کر ہم درحقیقت اس پیشے کو فروغ دے رہے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک ضرورت مند کی تحقیق کریں، اس کے حالات معلوم کریں اور پھر اس کی ایسی مدد کریں کہ وہ مانگنے پر مجبور نہ ہو۔ یہ ایک ایسی لمسم مدد ہو سکتی ہے جو اسے خود کفیل بنا دے۔ 6. فکر رقاب، گردنیں آزاد کرانا۔ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک اور اہم مصرف فکر رقاب ہے، یعنی گردنیں آزاد کرانا۔ اس کی سب سے بڑی صورت غلاموں اور کنیزوں کو خرید کر آزاد کرانا تھا۔ تاریخی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام سے پہلے غلامی ایک عام رواج تھا۔ لوگوں کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کرنے کا اختیار آقا کو ہوتا تھا۔ اسلام نے غلامی کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک بدتدریج رستہ اختیار کیا۔ اس نے غلاموں کو آزاد کرانے کو ایک بہت بڑی نیکی اور اللہ کی رضا کا ذریعہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وما ادراک مل عقبۃ فق رقبہ، سورۃ البلد 12 سے 13۔ ترجمہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن آزاد کرانا ہے۔ یہ آیت اس عمل کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ غلام کو آزاد کرانا ایک گھاٹی عبور کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنی دولت سے کئی غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تھا۔ آج کے دور میں اطلاق۔ آج کے دور میں اگرچہ غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی ایک موجودہ شکل ہے۔ کوئی شخص اگر قرض کے بوجھ تلے اس طرح جکڑ جائے کہ لاکھ کوشش کے باوجود اس سے نکل نہ سکے، تو اس کی مدد کرنا فکر رقاب کی موجودہ صورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو قرض کی وجہ سے بے بس ہو چکے ہیں۔ اسے ایسی لمسم مدد دی جائے کہ وہ پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور معاشرے کا ایک باعزت فرد بن سکے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم کسی انسان کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں، اور یہ بھی فکر رقاب کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظلم یا قید میں ہو اور اس کی آزادی کے لیے پیسے درکار ہوں، تو ایسے میں اس کی مدد کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ خلاصہ، ناظرین، ان تمام نکات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ صرف چند روپے دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل نظام ہے جس میں حلال کمائی سے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، پھر مساکین اور ضرورت مندوں پر، اور پھر ایسے لوگوں پر خرچ کرنا شامل ہے جو مشکلات میں ہیں۔ یہ نظام ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو متوازن اور پرسکون بناتا ہے۔ اللہ ہمیں اس فریضے کو اس کی صحیح روح کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔